الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، میں آج ایک بہت اہم میسج دینا چاہ رہا ہوں دنیا کے حالات کے پیش نظر۔ اس دنیا کے اندر بہت زیادہ انقلاب آئے، بہت زیادہ بے تحاشا یہ دنیا کے معاملات بدلتے رہے۔ ان قریب جو ایک انقلاب آیا، موجودہ مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، مسلمان مشائخ کے لیے، مسلمان علماء کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ بڑا اہم میسج ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ فلسطین کو دیکھیں، آپ برما کو دیکھیں، آپ کشمیر کو دیکھیں، ہر خطہ زمین پہ مسلمان کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم سب کو یہ ججمنٹ کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے مسلمانوں پہ یہ آفت، یہ وقت کس وجہ سے آیا۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے فرے جہاں فرا اور آئی کمی وقار میں۔ میرے دوستو، جب تاجدار انبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کون تھا مسلمان؟ کون تھا جس نے حضور کے پیغام پہ لبیک کہا؟ وہ سب سے پہلے ایک فرد تھا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر کچھ عورتیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی، بچوں میں۔ یہ مسئلہ ایک فرد واحد، اللہ کے حبیب، اللہ کے نبی، جو اس کائنات کے موثر بن کے آئے، اس پوری کائنات کے لیے، یعنی پورے اقوام عالم، تمام جہانوں کے لیے جو رحمت للعالمین بن کر آئے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ کو سب سے پہلی بنیادی چیز تو یہ پیش کرنی پڑے گی کہ ہمیں اس چیز کو پوری دنیا کے کفار تک اس کو پہنچانا پڑے گا۔ اختلاف برائے اختلاف نہیں، ایک اچھے مبلغ کی حیثیت سے، ایک اچھے کردار کی حیثیت سے، ایک اچھی معاملات کے ذریعے سے، جب ہم جس لیول پہ ہمارے علماء یا ہمارے مشائخ، اگر آپ یورپ میں رہتے ہیں تو ان کنٹریوں میں آپ اس لیول پہ اجتماعات کریں، وہاں پہ بڑے بڑے کوئی ایسا ٹائٹل دے دے کہ جس پہ کوئی غیر مسلم بھی اعتراض نہ کرے۔ تو جب وہ غیر مسلم بھی وہاں پر آئیں گے تو ایک احسن طریقے کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ آپ ان کو دعوت سخن پیش کریں۔ دعوت سخن جب پیش کریں گے تو آپ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین ہے، اس کو آپ پوری دنیا کے کفار کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے، کسی مذہب کے اس کے سامنے آپ جب رکھیں گے تو ان کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کے آخری نبی صرف ایک طبقے کے لیے رحمت للعالمین نہیں بن کر آئے، پوری دنیا کے لیے آئے۔ تو پھر جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ بھئی وہ تو ہمارے لیے بھی موصل بن کر آئے، وہ تو پوری انسانیت نہیں، پوری مخلوقات کے لیے موصل بن کر آئے، رحمت للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو رحمت للعالمین بن کر آئے، انہی کی ذات پاک پہ آج اٹیک کیا جا رہا ہے۔ یہ
ہمارے علماء کرام ہمارے مشائخ کے لیے ایک لمحہ فکریہ اور قابل افسوس بات کی ہے۔ کس لیے کہ میں سمجھتا ہوں بما میرے، اگر میں بھی ایک چھوٹا موٹا ایک مبلغ ہوں یا ایک طالب علم ہوں یا ایک خادم ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے صحیح میسج دنیا تک نہیں پیش کر سکے ہم، جس وجہ سے آج دنیا کے حالات خراب ہو گئے۔ میرے دوستو، میں آپ سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں، ایک تھوڑا سا آپ عرصہ پیچھے جائیں تو برے صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، ہندوستان اس وقت یہ کافی، یہ پاکستان بھی ہندوستان میں تھا، بھارت میں، بنگلہ دیش، افغانستان، آگے تک یہ ملک کافی ملک تھے، ان سب ملکوں پہ حکومت تھی حضرت مجدد پاک کے دور میں جلال الدین اکبر کی۔ جلال الدین اکبر تھا تو مسلمان، مگر اس نے دین اسلام کا نقشہ خراب کرنا شروع کر دیا، اور حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تعلیمات ہمیں درس دیتی ہے انقلاب کا، ایک پیس کا۔ اب ہم پیس کا میسج اگر لے کے نکلیں، ہیومن رائٹس کا میسج لے کے نکلیں تو کیسے نکلیں گے؟ میرے دوستو، سب سے پہلی بات کہ دین اسلام کی بات کرنے والا بندہ اقتدار کا بھوکا نہ ہو، یہ ہمیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات درس دیتی ہے۔ کیونکہ آپ جتنا تشدد، آپ جس طرح قدر جیل میں بند کیا گیا، جتنی آپ کی جائیداد تھی اس کو ضبط کیا گیا، ہر طرح سے آپ کو بلیک میلنگ کیا گیا، لیکن حضرت امام روانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بات پہ کمپرومائز نہیں کیا، اپنے موقف پہ ڈٹے اور پوری دنیا کو بتا دیا، پوری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کو، مسلمان علماء کو، مسلمان مشائخ کو اور پوری امت مسلمہ کو یہ بتا دیا کہ میرے نبی کے غلاموں، جب بھی آپ کے دین، آپ کے حق پہ ڈاکہ پڑے تو ایک ہی چیز ہے وہ آپ کو فتح کی طرف لے کے جا سکتی ہے، وہ غلامی مصطفیٰ ہے، وہ سنت مصطفیٰ ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ عشق مصطفیٰ ہے۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیلوں کی، کال کوٹریوں کی قید تو کاٹی، سب کچھ تو برداشت کیا، لیکن اپنے دین کے متعلق کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ اخیر آپ کے مرید جو گورنر تھے ہیبت خان، اس نے اکبر کی حکومت پہ ٹیک اوور کر لیا۔ جب ٹیک اوور کیا تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی کو پیغام بھیجا کہ جناب آپ باہر جیل سے آئیں اور حکمرانی کریں، آپ حکومت پہ قبضہ ہم کر چکے ہیں۔ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قابل غور جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا حیبت خان اپنی فوجیں واپس لے جاؤ، شیخ احمد کا مقصد یا موقف یا مشن حکومت کرنا نہیں، بادشاہی کرنا نہیں، شیخ احمد کا مقصد یہ ہے کہ ایک صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے بادشاہ کو صراط مستقیم پہ گامزن کرنا، واپس چلے جاؤ، میرا یہ مشن ہی نہیں ہے۔ ہیبت خان نے ٹیک اوور کیا، حکومت پہ قبضہ کر لیا، لیکن حکومت چھوڑ دی، واپس چلے گئے۔ اور میرے دوستو، آپ سب نے دیکھا، آپ اکثر علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ سب نے دیکھا کہ آپ کے طریقے نے، آپ کی تعلیمات نے، آپ کی اسوہ حسنہ نے، وہ کیا تھا آپ کے پاس؟ عشق مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی کے ساتھ امام ربانی نے تھاما۔ اس کی برکات آپ نے دیکھی کہ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت امام ربانی کے ہاتھ پہ جہانگیر نے جا کے بیعت کی، اور جناب وہی جو مساجدوں سے اذانیں بند کرا دی گئی تھی، مساجدیں اکثر شہید کرا دی گئی تھی، جناب وہ بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز قرار دے دیا گیا تھا،
داڑھی کو شیو کرنا جائز قرار دے دیا گیا تھا، شراب کو حلال قرار دے دیا گیا تھا، عورت کو بے پردہ پھرنا جائز قرار دے دیا گیا تھا، بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز قرار دے دیا گیا تھا. لیکن ایک مرد مجاہد کی تبلیغ کی برکت سے اور اس کی قوت عشق کی برکت سے، قوت عشق مصطفیٰ کی برکت سے، جناب ایک بڑا ٹریک سے ہٹا ہوا بادشاہ صراط مستقیم پہ آیا، مساجد میں اذانیں بھی ملی، شراب کو حرام قرار دیا، داڑھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہری، اور جو عورتیں بے پردگی کا مسئلہ تھا اس کو پردے کو بھی کے احکامات کو بھی جاری فرمایا، اور جو اسلامی اشعار تھے جن کو مسمار کیا گیا تھا، جن کو ایک سسٹم سے ختم کر دیا گیا تھا، امام ربانی کی تعلیمات کی برکت سے، آپ کی تبلیغ کی برکت سے انقلاب آیا، اور وقت کا حاکم، اتنی بڑی سلطنت کا حاکم حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اثر 9 سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا. اس چیز کی ضرورت ہے آج ہمیں. آج ہمارے حکمران اتنے ظالم نہیں ہیں جتنا جلال الدین اکبر تھا، آج اتنا کچھ معاملات خراب نہیں ہیں جتنے محمود غزنوی نبی کے دور میں تھے، لیکن اتنے حالات خراب نہیں ہیں جتنے مکہ المکرمہ میں تھے ابتدائی دور میں، مدینہ منورہ میں تھے، جنگ بدر میں تھے، جنگ احد میں تھے، جنگ یمامہ میں تھے. لیکن اس کے باوجود ہم امت مسلمہ کیوں بکھر چکے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہم سب اپنی انا کی بات کرتے ہیں، اپنی ہم شہرت چاہتے ہیں. میرے دوستو، ہم سب اپنے نبی کے غلام بن جائیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک کے پیکر بن جائیں، اور غلام کو شہرت کیا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، پر چھوٹے نہ ہاتھ سے دامانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نبی کی تعلیمات سے نہ ہٹے، اپنے نبی کے طریقے سے نہ ہٹے، اپنے نبی کی سنت سے نہ ہٹے. یہی اس کی معراج ہے، یہی اس کی وراثت ہے، یہی اس کی کامیابی ہے. تو آج حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کی ذات پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے تقریباً 500 سے 600 سال کا عرصہ بیت گیا، یا 400 سے 500 سال کا غالباً، ابھی 500 یا 600 سال باقی ہیں. حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 1000 سال کے مجدد ہیں. 1000 سال میں سے 400 یا 500 سال بیت گئے، بقایا ابھی 500 سے 600 سال باقی ہیں. مسلمانوں غور کرو، ہوش کے ناخن لو، یہ 500 سے 600 سال کا عرصہ جتنے انقلاب آئیں گے، جتنے لوگ بھٹکیں گے، جتنے حکمران بھٹکیں گے، ان سب کے لیے ایک ہی میڈیسن ہے، حضرت امام ربانی کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کے طریقے کو فالو کیا جائے. جب آپ حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی کے طریقے کو فالو کریں گے تو آپ سنت مصطفیٰ کے پیکر بن جائیں گے. سنت مصطفیٰ کی کیا شان ہے، کیا برکات ہے. وہ کسی نے لکھا ہے کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اور دیے کی لو سے کرو حاصل روشنی، سورج کی شعاؤں سے کھیلو گے تو جل جاؤ گے. مسلمانوں، اگر تم آج عزت چاہتے ہو، اگر تم آج فلاح چاہتے ہو، اگر تم آج سرخرو ہونا چاہتے ہو اللہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو آج اپنے نبی کا دامن پکڑ لو، اپنے نبی کی سنت پاک کے پیکر بن جاؤ. پوری امت مسلمہ اپنے نبی کی اسوہ حسنہ کو فالو کرے، رول ماڈل اپنے نبی کی زندگی کو بنا لو. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے نبی کی محبت کی ضرورت ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ضرورت ہے، اپنے نبی کے در کے ٹکڑوں کی ضرورت ہے. ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے.
मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुसलमानों, हम सब अगर फतह चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, इज्जत चाहते हो, तो अपने नबी की इज्जत करो। अगर दुनिया से सुरखरू होना चाहते हो तो अपने नबी के दीन के साथ वफा करो। और जितने हमारे उलमा, हमारे मशाइख, आप सब के लिए बड़ा मैसेज है, हम सब अहद करें, हम ना कोई नात पैसे लेके पढ़ेंगे, ना कोई तकरीर पैसे लेके करेंगे, हम अपने नबी की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में दीन इस्लाम को फैलाने के लिए हम तबलीग करेंगे, हम तकरीर करेंगे, हम नात मुस्तफ़ा पढ़ेंगे, हम कुरान की तलीमात को आम करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये अमल था हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी का। आपका सुन्नत मुस्तफ़ा पे इतना कंट्रोल था कि छोटी से छोटी सुन्नत मुस्तफ़ा को भी आप तर्क ना फरमाते, हत्ता कि खाना खाने के लिए, पानी पीने में, मस्जिद में दाखिल होने के लिए, मस्जिद से बाहर जाने के लिए बड़ी बातें। मेरे दोस्तों, इमाम रब्बानी के इनकलाब को रिसर्च करें और फिर देखें कि जनाब कैसे इनकलाब आता है, फिर देखें फलस्तीन कैसे फतह होता है, फिर देखें बैतुल मुक़द्दस कैसे फतह होती है, फिर देखें कश्मीर कैसे फतह होता है, फिर देखें बर्मा के मुसलमानों को हकूक कैसे मिलते हैं, फिर देखें पाकिस्तान हो चाहे यूरोप की कंट्री हो, फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के नाम पाक के परचम, हजूर के इश्क के परचम हर गली गली में लहराएंगे। और मेरा आखिरी शेर है, हमारे उलमा कराम, हमारे मशाइख, आप सबके लिए, आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को निभाएं। ड्यूटी ये नहीं कि माशरे में कत्ल व गारत कर दो, ड्यूटी आप सबकी ये है कि भटके हुए आहों को फिर सूहे हरम ले चलो। देखा है जो कुछ आपने, देखा है जो कुछ आपने, वो औरों को दिखला दे। अगर आप वक्त के कामल है तो वो जिस चीज से आप कामल बने, वो चीज का फैजान दूसरी उम्मत को दें। अगर आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, तो वो इल्म दूसरी पब्लिक तक बखेरें, दूसरे लोगों में तकसीम करें, ताकि माशरे में इश्क मुस्तफ़ा की बहार आए। माशरे में मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, वो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ, हजूर के इश्क के साथ, हजूर की जुर्रत के साथ उसका इलाज किया जाए। मुसलमानों, ये उम्मत मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने के लिए हम सब के लिए जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की जाते पाक, हजूर की सुन्नत पाक है, हजूर का इश्क पाक है, हजूर की मोहब्बत है, हजूर की गुलामी में आ जाए। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा, पूरी खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे, जहां फिरा और आई कमी वकार में। जब मुसलमान हुक्मरान अपने नबी के गुलाम थे तो पूरी वर्ल्ड दुनिया पे मुसलमानों को उम्मत थी। जब आप अपने नबी की तालीमात से हट गए तो जनाब फिर आज हम जलीलो रुसवा हो गए। आज हम हमारे हुक्मरानों को देख ले, आपस में लड़ रहे हैं। जिस मुल्क के हुक्मरान आपस में लड़ेंगे, आपस में दुश्मनियां पालेंगे, वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अपने मुल्क के अंदर एक अमन पैदा करें, एक अच्छी चीज, एक ऐसे अमन की फजा पैदा करें, अच्छा साजगार माहौल बनाएं, एक दूसरे के मतलब नफरत की जगह पे आप मोहब्बत डालें। जब आप मोहब्बत डालेंगे तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की मिसालें यूरोप में दी जाएंगी, पाकिस्तान के हुक्मरानों की मिसालें जनाब तमाम मुल्कों में दी जाएगी। जब हमारे उलमा कराम अच्छे खुल्क के साथ, अच्छे तरीके के साथ तबलीग फरमाएंगे तो आपकी तबलीग का अंदाज पूरी दुनिया उसको फॉलो करेगी। हमारे मशाइख जब अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से पूरियां करेंगे तो जनाब आप सब आप अच्छा मैनेज करना सीखें। अच्छा मैनेज जब करेंगे तो कोई स्टूडेंट, कोई तालिब इल्म ऐसा नहीं होता कि जिसका उस्ताद अच्छा मैनेज करे और वो स्टूडेंट जो निकम्मा निकला है। मेरे दोस्तों, यही पैगाम था आप सब के लिए कि मुजद्दिदी मैसेज, इमाम रब्बानी
सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी के तरीके के मुताबिक आप सब हुक्मरानों को तबलीग करें, आप सब पूरी दुनिया में तबलीग करें। हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह की फिक्र को पढ़ें, मकतूबात इमाम रबानी को पढ़ें, अच्छे तरीके के साथ पढ़ें, पढ़कर उस पर अमल करें और अपने दिलों से ये पैसे का लालच, ये कुर्सी का लालच, ये ओहदों का लालच छोड़ दें। वो क्या कहते हैं, वो तख्ते सिकंदरी पे थूकते नहीं, बिस्तर लगा है जिसका तेरी गली। आप अपने आका के गुलाम बन जाए, अपने आका की गली के मंगते बन जाए, गुदा बन जाए। आपने ये दुनिया की हुक्मरानी लेके क्या करनी हमने? हम तो जो हजूर का गुलाम बन गया वो तो दुनिया का सबसे बड़ा ताजदार है। तो बात नहीं आप कहते कि जनाब हम हुक्मरानों को कैसे ये करें वैसे करें। आप हुक्मरानों के साथ दुश्मनियां छोड़ दें और मोहब्बत बखेरें, इनकी तरबियत फरमाएं, अच्छे अंदाज के साथ अच्छा मैसेज दें, एक दोस्ताना माहौल पैदा करें जिसमें अपने हुक्मरानों की इस्लाह फरमाएं और हमारे हुक्मरान अपनी उलमा की कदर करें। जो कौमें अपनी उलमा की कदर नहीं करते वो भी तरक्की नहीं कर सकती, अल्लाह की तरफ से उन पे अजाब आ सकता है। और मौजूदा हुक्मरान भी अपने उलमा के मामलात में अल्लाह से माफ़ी मांगे। अवाम अहले सुन्नत उशाकन मुस्तफ़ा के मामलात पे अल्लाह से माफ़ी मांगे, हजूर से माफ़ी मांगे। यकीनन आप गए थे मदीना तैयबा में, आप शायद माफ़ी मांगी होगी कि हमने आपके नाम लेवाओं पे जुल्म बहुत किया, तशद्दुद किया, बहुत कुछ किया, हमें माफ़ कर दे। हुक्मरान भी माफ़ी मांगे, हमारे उलमा भी माफ़ी मांगे, हमारे मशाइख भी, हमारी अवाम उम्मत मुस्लिमा भी माफ़ी मांगे और हट कर पलट कर अपने नबी के तरीके पे आ जाओ। इंशाअल्लाह ताला आप दोनों दुनिया में इज्जत पाएंगे, दीनों दुनिया में इज्जत पाएंगे। आपकी फिर इज्जत परत के वापस आ जाएगी, फिर आप पे बहारें आ जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, ये मेरा चैनल मुजद्दिदी चैनल, मुजद्दिदी यूट्यूब चैनल, आप सब दोस्त इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूरी वीडियो सुने, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे अच्छे मैसेज, इश्क मुस्तफ़ा से लबरेज मैसेज आप सबकी खिदमत तक पहुंचाएं। इस वीडियो को पूरी दुनिया तक फैलाएं जितना भी हो सके। जो दोस्त देखे सुने और सुनने के बाद इसको आगे शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें ताकि इमाम रबानी सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी की जो तालीमात है वो पूरी दुनिया में फैल जाए और इनकलाब 500-600 साल तक इनकलाब सिर्फ और सिर्फ इमाम रबानी की तालीमात में है। हम सब आपके नक्शे कदम पे चलें, आपके तरीके को फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आ जाएगा, बहार आ जाएगी, तरक्की आ जाएगी और इस्लाम का परचम फिर वही इज्जत वो बहाल हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।